बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसानुल हक है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि घर बनाना चाहिए या बना बनाया घर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप हमें बताएं कि हम घर परचेज़ कर लें या ख़ुद बनाएं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के का होता है कि हम ख़ुद बनाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों का होता है कि हम बना बनाया कर लेते हैं। इन दोनों में क्या क्या आपको मसले मसाइल आ सकते हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। कौन कौन से मसले आएंगे इसमें, जैसे अगर आप बना बनाया घर लेते हैं उसमें क्या मसला आएगा, अगर ख़ुद बनाते हैं उसमें क्या मसला आएगा। सबसे पहले ये है कि आपको परेशानी तो होगी। अगर आप बना बनाया चाहे घर लेते हैं चाहे नहीं लेते, परेशानी आपको पाकिस्तान में होगी। बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर और इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे परेशानी के लिए रेडी हो जाएं। ये नहीं है कि आप कोई टेंशन नहीं होगी, आप घर ले लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो वो मसले मसाइल क्या होते हैं वो आगे जाके इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। इधर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप प्लॉट लेते हैं, चाहे आप घर बना लेते हैं, चाहे आप गाड़ी लेते हैं, आपको टेंशन छोटे छोटे पार्ट्स में भी टेंशन आ सकती है, बड़े पार्ट्स में बड़ा सरप्राइज़ भी आ सकता है, छोटा सरप्राइज़ भी आ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है कि सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप एक बंदे का घर बना रहे हैं, उसको कहते हैं कि हम घर बना के देंगे, ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। एक्चुअल जो चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, क्या वो चीज़ें लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो गुड है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 5% लोग ऐसे बिल्डर हैं जो बोलते हैं वही लगाते हैं। ऐसा बाकी किसी में ऐसा नहीं है। ना ही अगर कुछ लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे, फ़र्ज़ करो नहीं लगा रहे, तो उनका ऐसा कोई नहीं है कि जो टेस्टिंग कर की जा सके। कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास कोई नहीं है कि जाएं हम जाके घर को देखें, घर में कितनी कॉस्ट लगी है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। ऐसा कोई नहीं है, ये बिल्डर खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप बना बनाया घर लेते हैं, बना बनाया घर लेते हैं, इसमें कैश का फ़्लो आपको इकट्ठा देना पड़ेगा। आप रेडी हो जाएं कैश इकट्ठा पे करने के लिए, ठीक है। तो आपको टाइम कितना लगता है? अगर हम बना बनाया घर लेते हैं, ये 3 से 4 माह लगते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं, इसमें आपको उनके ऑफिस में आना जाना, सोसाइटीज़ के, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपके नाम होता है, एकदम ही पैसे दे के फिर ही आपको घर मिलता है। अगर हम बनाते हैं उसमें आपको ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आप इकट्ठे पैसे नहीं देते। फ़र्ज़ करें आपके पास 50% पड़ा हुआ है, 50% कहीं से आना है अगले मंथ या उससे अगले मंथ आना है, तो आप ये कर सकते हैं कि फिर बनाएं घर। क्योंकि 50% आपके पास पड़ा है, आप बनाना शुरू करें, बाकी साथ साथ जैसे जैसे पेमेंट आती जाएंगी वो बनाते जाएंगे। और इसमें जो मेन है वो ये है कि जैसे जब हम घर बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो मेन रोल होते हैं वो ठेकेदार का रोल होता है। अगर आपको अच्छा ठेकेदार मिल गया है, ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अच्छा ठेकेदार मिल गया है, ठीक है। अगर आप खुद घर बना रहे हैं, फिर आप मार्केट में जाएं, जाके सामान परचेज़ करें। अगर हाँ ठेकेदार अच्छा नहीं मिला, ठेकेदार आपके साथ 2 नंबरियाँ करता है, वो किस फेज़ में करता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिर आप टेंशन के लिए तैयार हो जाएं। फिर एक तो आप सामान मटेरियल परचेज़ किया करेंगे, उधर की टेंशन, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता होता। जब आप मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट शॉप्स पे, डिफरेंट जगह पे जाके चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, वो आपको आइडिया नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आप बना बनाया कर लेते हैं, ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपको चीज़ें मार्केट जाना नहीं पड़ती। फ़र्ज़ करें आप जॉब करते हैं या कारोबार है, उसमें फिर सफ़र करना पड़ेगा आपको। अगर आप घर खुद बना रहे हैं, अगर बना बनाया घर लेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट। अगर हम कैश फ्लो इकट्ठा दे देते हैं और दूसरा ठेकेदार अच्छा मिल गया है, और उसके बाद जो मेजर पॉइंट है कि जैसे आप बना बनाया घर लेते हैं, उसमें चीज़ें सिलेक्ट हुई होती हैं, आपको फ़ैसला करना इजी होता है। आप जाएं, जाके आपको वाशरूम की टाइल्स वगैरह देखना पता चल जाता है, फिनिशिंग देख लेते हो। जब आप खुद बनाएंगे घर,
اس میں پھر آپ کو کیا مسئلہ آئے گا، آپ تو ڈیزائن صحیح طرح سلیکٹ نہیں کر پاؤ گے، آپ ادھر سے ٹائل لے آؤ گے اچھے طریقے کی ڈیزائن کی لے آؤ گے، لیکن آپ جب لگاؤ گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بنا بنایا گھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو بیسمنٹ جو نیچے بنیادیں بنائی ہیں اس نے، ہو سکتا ہے وہ 2 نمبر اینٹ لگائی ہو، صحیح نہ ہو، آپ کیسے کیلکولیشن کرو گے؟ یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے نا آپ کو کہ بنا بنایا گھر جب آپ لے رہے ہو، اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ بنیادیں کون سی ہیں، اس میں گرے اسٹرکچر کس لیول کا بنا ہوا ہے، اس میں کون سی گیج کی آپ کی وہ چکاٹ یوز ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کنکریٹ اور اسٹیل جو یوز ہوا ہے وہ کون سے گریڈ کا یوز ہوا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے۔ اگر آپ خود بنائیں گے یہ چیزیں اچھی طرح مینج کر لو گے، آپ اچھے طریقے سے اینٹ پہ جو اچھی کوالٹی کی وہ لگاؤ گے، اس کی بیسمنٹ اور اس کی بنیادیں بڑی زبردست بناؤ گے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ آپ کو لینا پڑتا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ اگر آپ خود بناتے ہیں گھر تو اس میں مٹیریل جا کے آپ پرچیز کرنا ہوتا ہے، اس میں پاکستان میں ریٹ جو ہے ڈیلی بیسس پہ انکریز ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آج کا ریٹ اور ہے، کل کا اور ہے، اس کے آگے اور ریٹ ہے، تو یہ مسئلہ مسائل آتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم خود گھر بنائیں یا بنا بنائے لیں، اس میں ریشو کتنی ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایک بلڈر ہے وہ یہ ریشو ہوگی کہ ایک بلڈر اگر 1 کروڑ روپے کا گھر بناتا ہے تو وہ 20 سے 25% وہ اس کا مارجن بنتا ہے، اور وہ اس کا صحیح مارجن جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ 1 کروڑ روپے اگر بلڈر کا لگا ہے ود پلاٹ تو وہ آپ کو 1 کروڑ 25 تک دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود بناتے ہیں تو یہ 25 آپ بچا سکتے ہیں، لیکن اس میں بچانے کے چکر میں آپ کچھ غلط فیصلے بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ٹائم کتنا لگتا ہے، اگر آپ بنا بنایا گھر لیتے ہو، اگر فرض کریں آپ بنا بنایا گھر لے لیتے ہو، اس میں ٹائم جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے خود بناتے ہو وہ بڑا پروجیکٹ ہے وہ 1.5 سال لگ سکتا ہے، اس سے چھوٹا ہے تو سال لگ سکتا ہے، 8 سے 9 ماہ 10 ماہ تقریباً لگ سکتے ہیں، تو آپ فوراً فنشنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے، اگر وہ آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، جا کے وزٹ کرتے، اگر کسی بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے یا وہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہے، وہ گھر بیچتا ہے، وہ تو اچھا ہے وہ پرچیز کر لیں، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، تو وہ کوئی ایسے ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود بنائیں گے تو یہ چیزیں ساری آپ کو ٹینشن لینی پڑے گی۔ اس کے بعد فنشنگ کا آ گیا ہے، اس کے بعد سرپرائز آپ کو چھوٹے بڑے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرپرائز کس طرح ملتے ہیں، جب آپ خود گھر بناتے ہو، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے سرپرائز آپ کو ان کی پرائسز کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ڈیلی بیسس پہ انکریز ہو رہتی ہیں، کو مٹیریل کی پہچان نہیں ہوتی، اس میں اینٹیں کی صحیح پہچان نہیں ہوتی، اس کی کیلکولیشن ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو آپ جاتے ہو سائڈ پہ، جاتے ہو ڈیلی بیسس جاتے رہتے ہو سائڈ پہ، لیکن آہستہ آہستہ آپ بھی تھک جاتے ہیں، آخر آپ کا بزنس یا جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیلی بیسس جانا مشکل ہوتا ہے، ایک چیز کو ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹھیکیدار اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ ٹینشن کے لیے تیار ہیں، پھر آپ بنا بنایا گھر پہ جائیں، اس میں فنشنگ یہ وہ ہر چیز ہوتی ہے، اس میں آپ اس میں واش رومز کے جو ٹائلز وغیرہ سلیکٹ کرنا آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسڈ مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس میں ایگزیکٹ کتنی اماؤنٹ لگے گی، ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے، اگر پیسے آپ کے آنے ڈیلے ہو گئے یا کسی وجہ سے کام رک گیا ہے، بیچ میں کوئی بارشیں آ گئی ہیں، موسم کے حالات نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے کس موسم میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے بھی آ سکتے ہیں، اس مسئلوں کے لیے بھی اگر بنا بنایا گھر لیں گے تو اس میں یہ مسئلے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد جو میجر پوائنٹ ہے کہ اگر آپ بنا ہوا خود بناتے ہیں، اگر وہ پلاٹ آپ کا سائڈوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، اس کی کاسٹ تھوڑی سی کم آئے گی، ہاں اس میں وہ ٹیڑھا پلاٹ نہ ہو، اس کی سائز ایگزیکٹ ہو، اس کی گہرائی زیادہ نہ ہو، پھر تو اچھی بات ہے، یہاں پہ آپ کی کاسٹ کم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک علیحدہ یونٹ لیتے ہیں، علیحدہ جہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، اس کی کاسٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ میں بتاتا ہوں، سائڈوں پہ پلستر کرنا ہوتا ہے، بیک سائڈ، فرنٹ تو ہونی ہوتی ہے لیکن سائڈیں پلستر کی بچ جاتی ہیں، سائڈ بچ جاتی ہیں، اور اس کی جو بھرتی ہوتی ہے زیادہ گہرائی والا، اگر آپ نے لے لیا سستے میں لے لیا، آپ نے ڈیسیژن کر دیا تو پھر وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا گھر کا، اس میں سیم وغیرہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی میجر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو گھر کی کرے, اس کا جا کے دیکھے, جا کے ویریفائی کرے اس میں سموسہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں, باہر کی کنٹری اور یہاں پہ فرق, میجر 2 فرق میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے. اگر ہم امریکہ میں یا ادھر کے گھر جو بند رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ان کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ کس طرح کرتے ہیں, ان کے ریٹس بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اگر ہم پاکستان کے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہاں یہاں پہ الٹا ہے صاحب. اگر آپ وہاں پہ امریکہ یا کسی دبئی میں گھر بنواتے ہیں, کسٹم گھر بنواتے ہیں, کسٹم مطلب آپ خود بنواتے ہیں گھر, وہ تھوڑا سا مہنگا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ الٹا ہے اس کے ساتھ. اگر آپ خود بناتے ہیں تھوڑا سا گھر, وہ 20 سے 25% آپ کو سستا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر بنایا گھر لیتے ہیں یہاں پہ مہنگا پڑے گا, ادھر جو ہے آؤٹ آف کنٹری وہ سستا پڑے گا. یہ ایک میجر ہے. اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد جو اگلے پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں 2 بندوں کا کم سے کم آپ کا ہونا لازم ہے, کیونکہ بعض ٹائم بندہ ٹائم نہیں دے پاتا, سپرویژن بھی اچھی طریقے سے نہیں کر پاتا. اس لیے 2 بندے کم سے کم آپ کے ریڈی ہوں اس کام کے لیے اگر وہ خود بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تھا مین میجر. اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے دوستوں کو بتائیں جو گھر بنوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوالٹی کنسٹرکشن چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. ہمارے پروجیکٹ پہ آئیں, آ کے اب چیک کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.